آپ کو آپ گراؤنڈ گراؤنڈ لیول کے اوپر کام کر رہے ہو کہ آپ کو حقائق کا پتہ ہوتا ہے. میں ورکر کی بات کر رہا ہوں, لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا. لیڈرشپ تک تو باتیں پہنچتے پہنچتے بات کہاں چلی جاتی ہے نا. سو وہ جو گراؤنڈ لیول پہ کام کرنے والا بندہ جب اپنی بات کو کنوے کر رہا ہوتا ہے, یار حقیقت یہ ہے کہ پارٹی کی پوزیشن یہ ہے, پارٹی کا اس طرح یہ امیج ہے, یہ سب چیزیں ہیں. سو وہ چیزیں جب آپ پہنچانا چاہتے ہیں لیکن اس کے برعکس سر ہوتا ہے, تو ایٹ دیٹ پوائنٹ کہیں افسوس دکھ تو ہوتا ہی ہے نہیں کہ یار ایسے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لائل ورکر ہوتے ہیں ان کا آلریڈی قائدین کو بھی علم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بیلوس ورکر ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ایم پی ایز ایم این اے لائن میں لگے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے محبت والے ورکر ہیں قائدین کے جو بالکل ان کے پاس ہوتے ہیں اور ان کو نام لے کے بلا لیتے ہیں کہ میاں طارق صاحب آپ تشریف لے آئیں ادھر میرے پاس آ جائیں. میرے استاد ہیں, اچھا. ڈپٹی میئر لاہور رہے ہیں صاحب کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر 35-40 سال ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے 50 سال سے رفاقت تو میرے استاد محترم میاں محمد طارق صاحب کی بھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے اور ان کی فیملی کے رہنے کے ساتھ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لائلٹی والا ورکر ہے اس کو کوئی کام نہیں چاہیے. اس کا کام صرف اتنا سے عام ہے. وہ بات آپ کو بتاتے بتاتے بھول گیا. اب اتفاق ایسا ہے کہ جب ہم اپنے لیڈر کی شکل دیکھتے ہیں ہر چیز بھول جاتی ہے, ہر چیز بھول جاتی ہے. میرا یہ ایوان تحریک کارکنان پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ یقین جانیں کہ آپ میرے سے دور ہیں. میاں نواز شریف صاحب سینٹر میں ہوتے ہیں, ایک سائڈ پہ میرے اور دو دوست ہوتے ہیں, اور ایسا ایسا نورانی اور خوبصورت آدمی میں نے زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پاس جا کر اب میں کیا کر رہا ہوں, میں میاں صاحب کی کمر کے اوپر نا مطلب انہیں ہاتھ لگا کے انہیں پیار کر رہا ہوں. وہ ایسا خوبصورت لیڈر دل کرتا ہے کہ ان سے انسان محبت کرے, پیار کرے, ان کو دیکھتے ہی رہ جائے. تو مطلب ہم ان لوگوں میں سے ہیں. اچھا, یہ جو چیز آپ جو اس ٹائم آپ کے ایکسپریشن محبت ہے نا, اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ سب ورکرز کی ایسی ہوتی ہے اپنے لیڈرس کی. دے آر دے آر ٹرولی لو اپنے لیڈر کے لیے, یار میرا لیڈر میرا لیڈر. بٹ یہ آپ کی لائلٹی ہی ہے نا, اور یہ یو آر رائٹ. جو لائل ہوتا ہے, جو مفاد سے ہٹ کے چلا ہوتا ہے, وہ اس طرح ہی ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو نوجوان بچے یونیورسٹیز کالجز کے اندر, کیا آپ چاہیں گے کہ وہ بھی سیاست میں آئیں, اور وہ کس طرح آئیں؟ ان کی آپ کی کیا گائیڈ لائن ہوگی کے لیے؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری نرسری جو ہے پولیٹیکل نرسری ہماری کالج سے شروع ہوتی ہے. اب اس وقت چونکہ اس چیز کا اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کا جو ہے وہ رجحان ختم ہو چکا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ وہ رخ ہی چینج ہو گیا تھا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسک اب یہ جو بے ہمدم قسم کے سیاسی نوجوان آج کل آپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ تربیت یافتہ نہیں ہے. میرے 93 میں جو ہے وہ ایم ایس ایف جوائن کی. میری ابتدا جو ہے سیاسی ابتدا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہے. اس کے بعد پھر میں جو ہے اپنی پی سی کا اپنے پی پی کا میں پریزیڈنٹ بنا یوتھ ونگ کا. تو میں پوری تربیت حاصل کر کے پھر میں اپنے حلقے سے جو ہے وہ چیئرمین بنا. تو مطلب باقاعدہ جو ہے ٹریننگ ہوتے ہوتے اور باقاعدہ ہمارے پہلے نشستیں ہوا کرتی تھی کسی زمانے دور میں, اور تربیت دی جاتی تھی پالیٹکس کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اب نرسریاں ختم ہو چکی ہیں, چونکہ کالجز میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس بند ہو چکی ہے, وہ چیز نہیں رہ گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. وہ نئے بچے نکلیں گے, آگے آئیں گے, لیکن تربیت لے کے آئیں گے. اگر ہم اپنے بچے کی تربیت نہیں کریں گے تو وہ ایک بدتمیزی کی شکل اختیار کرے گا. معاشرہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, شوق تو بہت ہے سب کو, لیکن چونکہ تربیت نہیں ہے, تربیت کی جو کمی ہے اس کی وجہ سے یہ حالات ہیں کہ بچے اپنے بڑوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اکثر اوقات بعض اوقات بھی اکثر اوقات جو ہے وہ مطلب اس طرح سے کر جاتے ہیں. اور دیکھیں نا, ایک گھر میں 3-3 4-4 پارٹیاں بن گئی ہیں. نہیں تھا یہ کلچر ہمارے معاشرے کا نہیں تھا, لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آستہ آستہ دیکھیں ایک آخرکار ایک بندے نے ایک عمر کے ایک حصے میں جا کے اس دنیا سے رخصت ہونا ہی ہوتا ہے. مسلم کی نماز میں آپ کو لگتا ہے کہ نوجوانوں کے جو مستقبل ہے اس کی گنجائش ہے, نوجوان آنا چاہیں تو اس کو اسپیس ہے؟
اور ان کو وہ لیڈرشپ ایکسیپٹ کر سکتی ہے؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے اس وقت محترمہ مریم نواز صاحبہ ہماری قائد جو ہیں پنجاب کی، جو اس وقت سی ایم ہے، ان کا ان کا ٹاسک ہی یہ ہے کہ ینگسٹرز کو پورا موقع دیا جائے۔ اور آپ فیصل سیف کھوکھر کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، اس وقت چھوٹی سی ایج ہے، شاید ہم سے بھی چھوٹا ہوگا، اور آج ماشاءاللہ سے اس کے پاس اسپورٹس کی منسٹری ہے۔ پھر آپ اپنا سکندر حیات کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، رانا کو، تو وہ اس وقت آپ کے منسٹر ہیں ایجوکیشن کے۔ تو یہ کوئی اتنی لمبی چوڑی بڑی عمروں کے لوگ نہیں ہیں، اور بے شمار نوجوان لڑکے ایسے ماشاءاللہ اس وقت آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ بھرپور طریقے سے پارٹی نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، ایکسیپٹ کیا، اور وہ ڈلیور کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سمجھے کہ جی نون لیگ میں شاید پرانے بابا ہی چلتے ہیں اور وہی چلیں گے اور ان کے علاوہ نہیں، دیکھیں ہماری پارٹی جو ہے اپنے بزرگوں کو عزت دینا جانتی ہے، اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے، لیکن